اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا اس کے شایع نشان حکمتوں سے اور علم سے نوازا. جس مخلوق کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مناسبت سے وہ چیز اسے عنایت فرمائی. سمندری مخلوق کے کیا تقاضے ہیں، خشکی مخلوق کے کیا تقاضے ہیں، فضائی مخلوق کے کیا تقاضے ہیں، حیوانات کے کیا تقاضے ہیں، انسانوں کے کیا تقاضے ہیں، مکمل علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق فرمائی. انسان کے ایک ایک عضو کے بارے میں آپ غور کریں. آنکھوں کی بناوٹ ہے، چہرے کی بناوٹ ہے، ہاتھوں کا اور پیروں کا جوڑ ہے. یہ اگر ذرا سا خلاف فطرت ہو جاتا، ہاتھ پیر کی جگہ ہوتا، پیر ہاتھ کی جگہ ہوتا، آنکھ اوپر کی طرف ہوتی تو بالکل انسان نقصان سے دوچار ہو جاتا. اور اللہ جل جلالہ اپنی تخلیق اور اپنی فطرت اور قدرت کے شاہکار کو بتلانے کے لیے کسی انسان کو بینائی سے محروم کرتے ہیں تاکہ بینا انسان نابینا انسان سے بینائی کی قدر کو جان سکے. کسی انسان کو پیر سے محروم کر دیتے ہیں تاکہ پیر رکھنے والے لنگڑے سے عبرت حاصل کرے کہ پیر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو عنایت کیے اس کی قدر و قیمت کیا ہے. اللہ کے علم کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی حکمت کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. دنیا میں اگر کوئی کارخانہ کسی مشین کو بناتا ہے اس کو خود اتنا احساس ہوتا ہے کہ اس مشین کی گارنٹی پیریڈ کتنی ہے. آپ ایک واشنگ مشین لینے جائیے یا سلائی کی مشین لینے جائیے یا پنکھا فین لینے جائیے، حالانکہ انسان کی عقل، انسان کی سمجھ، انسان کا علم، انسان کی حکمت اللہ تعالی کے علم کے مقابلے میں، حکمت کے مقابلے میں ایک سوئی کے ناکے کے بھی برابر نہیں ہے. کوئی جوڑ نہیں. بھئی بچہ ایک پہلوان کے مقابلے میں چلا جائے تو کہیں گے کچھ تو جوڑ ہے کہ یہ انسان ہے، طاقتور ہے. لیکن انسان کے علم، انسان کی سمجھ، انسان کی حکمت کا اللہ کے علم اور حکمت سے کوئی جوڑ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ بنانے والا ہے، یہ بنی ہوئی چیز ہے. ارے میرے اور آپ کے علم اور حکمت اور سمجھ اور تدبر یہ تو بہت دور کی بات. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلایا ہے سورہ کہف میں. آپ اس کا مطالعہ کیجیے. کائنات میں نبی اور رسول سب سے زیادہ ذہین اور سمجھدار ہوتے ہیں. ساری ذہانتیں، ساری سمجھداریاں، سارے علوم، ساری حکمتیں، سارا تدبر، سارا فہم نبی کے قدموں پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. کائنات میں کوئی نبی سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں، تدبر رکھنے والا نہیں، فہم رکھنے والا نہیں، سمجھ رکھنے والا نہیں. وہ نبی جو کائنات میں سب سے زیادہ علم و حکمت رکھنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرائی اور کرانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہہ دیا کہ ہاں مجھے بھی کچھ علم ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں جاہل ہوں، علم دینے والی ذات اللہ ہے،
لیکن بھول سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ دیا اپنی قوم کے سامنے کہ میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک لمبا سفر کروایا. آپ کے گھر میں ترجمے والا کلام پاک تفسیر موجود ہے تو سورہ کہف کی تفسیر پڑھ کر دیکھیے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے کیسے ملاقات ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کو، حکمت کو، تدبر کو، فہم کو، سمجھداری کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ایک چڑیا سمندر میں اپنی چونچ ڈالتی ہے تو چڑیا کی چونچ پر پانی کا جو ذرہ لگتا ہے، اے موسیٰ اللہ کے علم کے مقابلے میں جیسے سمندر کے مقابلے میں چونچ پر لگے ہوئے پانی کا کوئی مقام نہیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں تمہارے علم اور سمجھداری کا کوئی مقام نہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا. امریکہ کے سائنسدان سے نہیں کہا، ہندوستان کے انجینئر کارپوریشن کے ٹھیکیدار سے نہیں کہا، وقت کے نبی کلیم اللہ سے کہا کہ سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ پر پانی کا جو ذرہ لگا ہے میرے علم کے مقابلے میں تمہاری وہی حیثیت ہے. تو جب ایک کارخانے کا مالک کہتا ہے اتنے گھنٹے چلاؤ یہ مشین، اس سے زیادہ چلاؤ گے تو نقصان دے گا. ایک ڈاکٹر MBBS کی ڈگری حاصل کر کہتا ہے کہ بھائی تم سرد پانی استعمال نہ کرنا، ٹھنڈی ہوا میں نہ سونا، کھلے موسم میں نہ جانا، اور یہ چیزیں تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کے نفع اور نقصان کے بارے میں کتنا بہتر نہیں جانتے ہوں گے. ڈاکٹر مریض کے مرض کے بارے میں پہچانتا ہے، انجینئر عمارت کے بارے میں جانتا ہے، اور کارخانے کا مالک اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، اور اسے گارنٹی ہے کہ 9 مہینے 1 سال تک اس میں کوئی خرابی آنے کی نہیں اگر اس طریقے سے اسے استعمال کیا جائے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ تو خالق ہیں، علم رکھنے والے ہیں، حکمت رکھنے والے ہیں، تدبر رکھنے والے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے دنیا کے جتنے کارخانے ہیں اور دنیا کے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ان کا تعلق مد مقابل والوں سے پیشہ وارانہ ہے، پیسوں کا ہے. لائر آپ کو لائری جو کرے گا یوں نہیں کہے گا کہ میں تیری وکالت کر لوں گا، قیامت کے دن تو مجھے ثواب دے دینا، نماز کا ثواب دے دینا، صدقے کا ثواب دے دینا. یہ پیشہ ور وکیل ہے. روپیہ دو تگڑے سے تگڑا وکیل ملے گا، جج ملے گا، قانون بکے گا. ڈاکٹر ملے گا، پیسوں کے عوض ملے گا. انجینئر ملے گا، روپیے کے عوض ملے گا. پنکھا خریدیں گے، روپیے کے عوض ملے گا. چیزیں خریدیں گے، روپیے کے عوض ملے گا. اللہ کا جو رشتہ ہے مخلوق سے اس کا کوئی بدل نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ماں کے پیٹ میں میں تیری حفاظت کروں گا، تو مجھے اتنا صدقہ کر دینا، خیرات کر دینا. اللہ نے یہ نہیں کہا میں تیری آنکھوں کی بصارت دوں گا، اس کے عوض میں تو مجھے زمین دے دینا. اللہ نے یہ نہیں کہا میں تیری زبان پر قوت گویائی دوں گا، اس کے مقابلے میں تو مجھے سجدہ کرنا. اللہ نے یہ نہیں کہا میں تجھے جوانی دوں گا، صحت دوں گا، تندرستی دوں گا، اور اس کے مقابلے میں تو روزہ رکھنا. کہیں کسی نے کہا یہ روزے، یہ عبادتیں، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ حج، یہ عمرہ، یہ حلال، یہ حرام انسان کی بھلائی کے لیے ہے. اللہ کا رشتہ جو مخلوق سے ہے وہ رحمت کا رشتہ ہے، کرم کا معاملہ ہے، رحم کا معاملہ ہے. اسی وجہ سے جب کلام پاک کھولتے ہیں رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا اس کے شایع نشان حکمتوں سے اور علم سے نوازا. جس مخلوق کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مناسبت سے وہ چیز اسے عنایت فرمائی. سمندری مخلوق کے کیا تقاضے ہیں، خشکی مخلوق کے کیا تقاضے ہیں، فضائی مخلوق کے کیا تقاضے ہیں، حیوانات کے کیا تقاضے ہیں، انسانوں کے کیا تقاضے ہیں.
مکمل علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق فرمائی. انسان کے ایک ایک عضو کے بارے میں آپ غور کریں. آنکھوں کی بناوٹ ہے، چہرے کی بناوٹ ہے، ہاتھوں کا اور پیروں کا جوڑ ہے. یہ اگر ذرا سا خلاف فطرت ہو جاتا، ہاتھ پیر کی جگہ ہوتا، پیر ہاتھ کی جگہ ہوتا، آنکھ اوپر کی طرف ہوتی، تو بالکل انسان نقصان سے دوچار ہو جاتا. اور اللہ جل جلالہ اپنی تخلیق اور اپنی فطرت اور قدرت کے شاہکار کو بتلانے کے لیے کسی انسان کو بینائی سے محروم کرتے ہیں تاکہ بینا انسان نابینا انسان سے بینائی کی قدر کو جان سکے. کسی انسان کو پیر سے محروم کر دیتے ہیں تاکہ پیر رکھنے والے لنگڑے سے عبرت حاصل کرے کہ پیر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو عنایت کیے اس کی قدر و قیمت کیا ہے. اللہ کے علم کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی حکمت کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. دنیا میں اگر کوئی کارخانہ کسی مشین کو بناتا ہے اس کو خود اتنا احساس ہوتا ہے کہ اس مشین کی گارنٹی پیریڈ کتنی ہے. آپ ایک واشنگ مشین لینے جائیے یا سلائی کی مشین لینے جائیے یا پنکھا فین لینے جائیے، حالانکہ انسان کی عقل، انسان کی سمجھ، انسان کا علم، انسان کی حکمت اللہ تعالی کے علم کے مقابلے میں، حکمت کے مقابلے میں ایک سوئی کے ناکے کے بھی برابر نہیں ہے. کوئی جوڑ نہیں، کوئی جوڑ نہیں. کوئی بچہ ایک پہلوان کے مقابلے میں چلا جائے تو کہیں گے کچھ تو جوڑ ہے کہ یہ انسان ہے، طاقتور ہے. لیکن انسان کے علم، انسان کی سمجھ، انسان کی حکمت کا اللہ کے علم اور حکمت سے کوئی جوڑ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. وہ خالق ہے، مخلوق ہے، وہ بنانے والا ہے، یہ بنی ہوئی چیز ہے. ارے میرے اور آپ کے علم اور حکمت اور سمجھ اور تدبر یہ تو بہت دور کی بات. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلایا ہے سورہ کہف میں. آپ اس کا مطالعہ کیجیے. کائنات میں نبی اور رسول سب سے زیادہ ذہین اور سمجھدار ہوتے ہیں. ساری ذہانتیں، ساری سمجھداریاں، سارے علوم، ساری حکمتیں، سارا تدبر، سارا فہم نبی کے قدموں پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. کائنات میں کوئی نبی سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں، تدبر رکھنے والا نہیں، فہم رکھنے والا نہیں، سمجھ رکھنے والا نہیں. وہ نبی جو کائنات میں سب سے زیادہ علم و حکمت رکھنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرائی، اور کرانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہہ دیا کہ ہاں مجھے بھی کچھ علم ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں جاہل ہوں، علم دینے والی ذات اللہ ہے، لیکن بھول سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہہ دیا اپنی قوم کے سامنے کہ میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک لمبا سفر کروایا. آپ کے گھر میں ترجمے والا کلام پاک تفسیر موجود ہے تو سورہ کہف کی تفسیر پڑھ کر دیکھیے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے کیسے ملاقات ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کو، حکمت کو، تدبر کو، فہم کو، سمجھداری کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ایک چڑیا سمندر میں اپنی چونچ ڈالتی ہے تو چڑیا کی چونچ پر پانی کا جو ذرہ لگتا ہے، اے موسیٰ اللہ کے علم کے مقابلے میں جیسے سمندر کے مقابلے میں چونچ پر لگے ہوئے پانی کا کوئی مقام نہیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں تمہارے علم اور سمجھداری کا کوئی مقام نہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا. امریکہ کے سائنسدان سے نہیں کہا، ہندوستان کے انجینئر کارپوریشن کے ٹھیکیدار سے نہیں کہا، وقت کے نبی کلیم اللہ سے کہا کہ سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ کے
चोंच पर पानी का जो जर्रा लगा है, मेरे इल्म के मुकाबले में तुम्हारी वही हैसियत है। तो जब एक कारखाने का मालिक कहता है इतने घंटे चलाओ ये मशीन, इससे ज्यादा चलाओगे तो नुकसान देगा। एक डॉक्टर MBBS की डिग्री हासिल कर कहता है कि भाई तुम सर्द पानी इस्तेमाल ना करना, ठंडी हवा में ना सोना, खुले मौसम में ना जाना, और ये चीजें तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। अल्लाह तबारक ताला मखलूक के नफा और नुकसान के बारे में कितना बेहतर नहीं जानते होंगे। डॉक्टर मरीज के मर्ज के बारे में पहचानता है, इंजीनियर इमारत के बारे में जानता है, और कारखाने का मालिक अपनी बनाई हुई चीजों के बारे में जानता है, और उसे गारंटी है कि 9 महीने 1 साल तक इसमें कोई खराबी आने की नहीं, अगर इस तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो अल्लाह तबारक ताला तो खालिक हैं, इल्म रखने वाले हैं, हिकमत रखने वाले हैं, तदब्बुर रखने वाले हैं। और दूसरी बात यह है, दुनिया के जितने कारखाने हैं और दुनिया के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इनका ताल्लुक मद्दे मुकाबिल वालों से पेशा वाराना है, पैसों का है। लायर आपको लायरी जो करेगा यूं नहीं कहेगा कि मैं तेरी वकालत कर लूंगा, क़यामत के दिन तू मुझे सवाब दे देना, नमाज का सवाब दे देना, सत्ते का सवाब दे देना। ये पेशावर वकील है, रुपया दो तगड़े से तगड़ा वकील मिलेगा, जज मिलेगा, कानून बिकेगा, डॉक्टर मिलेगा, पैसों के इवज मिलेगा, इंजीनियर मिलेगा, रुपये के इवज मिलेगा, पंखा खरीदेंगे रुपये के इवज मिलेगा, चीजें खरीदेंगे रुपये के इवज मिलेगा। अल्लाह का जो रिश्ता है मखलूक से, इसका कोई बदल नहीं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि माँ के पेट में मैं तेरी हिफाजत करूंगा, तू मुझे इतना सदका कर देना, खैरात कर देना। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं तेरे आंखों की बसारत दूंगा, इसके इवज में तू मुझे जमीन दे देना। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं तेरी जुबान पर कुव्वत गोयाई दूंगा, इसके मुकाबले में तू मुझे सजदा करना। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं तुझे जवानी दूंगा, सेहत दूंगा, तंदुरुस्ती दूंगा, और इसके मुकाबले में तू रोजा रखना। कहीं किसी ने कहा ये रोजे, ये इबादतें, ये ज़कात, ये सदका, ये खैरात, ये हज, ये उम्रा, ये हलाल, ये हराम इंसान की भलाई के लिए है। अल्लाह का रिश्ता जो मखलूक से है वो रहमत का रिश्ता है, करम का मामला है, रहम का मामला है। इसी वजह से जब कलाम पाक खोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस पालनहार के लिए हैं जो जहानों को बनाने वाला है, जहानों की परवरिश करने वाला है, उसके लिए तारीफें। वो कैसा है? अर्रहमान अर्रहीम, वो रहम करने वाला है, करम करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है। अल्लाह का रिश्ता मखलूक से वैसा नहीं है जैसे एक डॉक्टर का रिश्ता मरीज के साथ होता है, एक हॉस्पिटल वालों का पेशेंट के साथ होता है, और एक नर्सिंग होम वालों का एडमिट होने वालों के साथ होता है, और एक इंजीनियर का कंट्रैक्टर के साथ होता है। अल्लाह का रिश्ता बेबदल रिश्ता है, रहम का, करम का और अफू का, दरगुजर का मामला करने वाला है। और ये भी याद रखिए, अल्लाह ताला बंदों से जो रहम का मामला फरमा रहे हैं और बंदों से जो करम का मामला फरमा रहे हैं, दुनिया में कोई उस्ताद अपने शागिर्द से वो मोहब्बत का मामला नहीं कर सकता, कोई पीर अपने मुरीद से वो करम का मामला नहीं कर सकता, कोई शागिर्द अपने उस्ताद के साथ वो मामला नहीं कर सकता, कोई पड़ोस के साथ वो मामला नहीं कर सकता। हत्ता के दुनिया में माँ की ममता मशहूर है, माँ की शफकत, माँ का लाड़, माँ का दुलार, माँ की मोहब्बत मशहूर है। लेकिन अल्लाह ताला का जो रिश्ता मखलूक से है, अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, एक माँ अपने बच्चे से जो ममता करती है, अल्लाह तबारक ताला इससे 99 दर्जे ज्यादा अपने मखलूक से मोहब्बत करने वाला है। ये ममता करने वाली, शफकत करने वाली माँ जरा सा दिल दुखा दो तो बद्दुआ दे देगी, तू मर कर क्यों नहीं जाता, तो घर से निकल जा, तेरा नाश्ता बंद कर दूंगी, तेरा खाना बंद कर दूंगी, और तेरे बाप से शिकायत करूंगी, तेरे उस्ताद से शिकायत करूंगी। आज तक अल्लाह ने कभी आपसे शिकायत की? रोजाना नहार पेट दाढ़ी मुड़ा रहे हो, झूठ बोलते हो, नमाजों को छोड़ते हो, ये अल्लाह की मोहब्बत मखलूक से ज्यादा है या माँ की ममता औलाद से ज्यादा है? गौर करें। जरा सा दिल दुखाया, माँ ने बद्दुआ दे दी, घर से निकालने की धमकी दे दी, उस्ताद से शिकायत की धमकी दे दी, बाप से शिकायत की धमकी दे दी, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह।
اور ایک ماں اپنی اولاد پر اتنی قدرت رکھنے والی نہیں جتنا کہ اللہ اپنے بندوں پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ چاہے گنہگار بندوں کو خنزیر بنا دے, بندر بنا دے, کتا بنا دے, جانور بنا دے, سانپ بنا دے, بچھو بنا دے, اور بنا کر دکھایا. بنو اسرائیل جب نبیوں کی نافرمانی کرنے لگی, اللہ کی نافرمانی کرنے لگی, تو کہا کونوا قردۃ خاسئین, تم ذلیل بندر ہو جاؤ. تو ذلیل بندر ہو گئے, انسان تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا بندروں کی شکل کے اندر. لیکن امت محمدیہ کے ساتھ خاص طور سے اللہ کا معاملہ کتنا رحم کا معاملہ ہے, کرم کا معاملہ ہے, عفو کا معاملہ ہے, درگزر کا معاملہ ہے. گناہ پر گناہ, فجر چھوڑی تو اللہ نے کچھ نہیں کہا, ظہر چھوڑی تو اللہ نے کچھ نہیں کہا, عصر چھوڑی تو اللہ نے کچھ نہیں کہا, مغرب کی نماز کو چھوڑا تو اللہ نے کچھ نہیں کہا, ایک دن کی نماز کو کچھ نہیں کہا, 2 دن کی نماز کو کچھ نہیں کہا, ہفتے کی نمازوں کو کچھ نہیں کہا, جھوٹ بولنے پر کچھ نہیں کہا, ٹی وی ڈالنے پر کچھ نہیں کہا, داڑھی منانے پر کچھ نہیں کہا, زنا کرنے پر کچھ نہیں کہا, شراب پینے پر کچھ نہیں کہا. کہا تو یہ کہا, اے بندے اگر تو لاکھوں کروڑوں گناہوں کے ساتھ آئے, ریت کے ذرات سے تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں, سمندر کے جھاگ سے تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں, آئے تو میرے دربار میں روتا ہوا, تو تیرے گناہوں کے مقابلے میں میری رحمت زیادہ ہے, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ اللہ کا معاملہ جو بندوں کے ساتھ ہے, رحم کا معاملہ ہے, کرم کا معاملہ ہے. جب ایک کارخانے کا مالک اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں نفع اور نقصان کو بہتر جانتا ہے, تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق کے حق میں نفع اور نقصان کو نہیں جانتے؟ یہی نفع اور نقصان کی پہچان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قانون کو نازل کیا, قرآن کو نازل کیا, نبیوں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا. انسان نادان ہے, وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے, بھٹک سکتا ہے. آدم کو بھیجا, شیش کو بھیجا, لوط کو بھیجا, ابراہیم کو بھیجا, عیسیٰ کو بھیجا, موسیٰ کو بھیجا, 1,24,000 انبیاء نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا کہ انسان کہیں جہنم کے راستے پر بھٹک نہ جائے, جنت کے راستے سے الگ نہ ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ رحم کا معاملہ ہے, کرم کا معاملہ ہے. اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر نے کہا اجی دیکھو تم یہ چیزیں کھانا, پانی گرم کر کر پینا, گرم کر کر نہانا, نہار پیٹ یہ دوا کھانا, ہوا میں نہ جانا, ہوا میں نہ سونا, کمبل استعمال کرنا. اور کوئی متکبر گھمنڈی مریض ڈاکٹر کے تعلق سے یوں کہے ارے دکان میرا ہے, مکان میرا ہے, جسم میرا ہے, روپیہ میرا, پیسہ میرا, پابندی لگانے والا تو کون ہوتا ہے؟ تو تباہی کس کی آئے گی؟ ڈاکٹر کا بال بینگا ہوگا یا کلینک بند ہوگی یا مریض خود تباہ ہوگا, برباد ہوگا. اگر کوئی گھمنڈی مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں, علماء کرام کی ہدایتوں کو سامنے رکھ کر یہ کہے عجیب میرے مرضی میں جو آئے گا میں کروں گا, میں آزاد ہندوستان میں رہتا ہوں, تو نبی کا بگاڑ ہوگا یا اللہ کا بگاڑ ہوگا یا قرآن کا بگاڑ ہوگا, یا تو الٹے منہ جہنم کے اندر چلا جائے گا. اگر کوئی ڈاکٹر کی ہدایتوں پر عمل نہ کرے, انجینئر کی ہدایتوں پر عمل نہ کرے, کارخانے کے مینیجر اور مالک کے ہدایتوں پر عمل نہ کرے, روپیہ میرا, پیسہ میرا, مالک میں جیسے چاہے استعمال کروں. اس نے کہا کہ 2 گھنٹے سے زائد آپ موٹر استعمال نہیں کر سکتے, روپیہ میرا ہے, مالک میں 4 گھنٹے استعمال کروں گا, تو چیز اس کی تباہ ہوگی, برباد ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے حق میں جو چیزیں حلال کی ہیں وہ چیزیں انسان کے حق میں مفید ہیں. اللہ نے سبزیوں کو حلال کیا ہے, ٹماٹر کو حلال کیا ہے, بھاجی کو حلال کیا ہے, یہ چیزیں انسان کے حق میں مفید ہیں. اللہ نے بکرے کے گوشت کو حلال کیا ہے, اون کے گوشت کو حلال کیا ہے, گائے کے گوشت کو حلال کیا ہے. یہ چیزیں قیامت تک انسان کو نفع دینے والی نہیں. ایک ماں اپنی اولاد کے تعلق سے کبھی نقصان نہیں چاہتی. اگر ماں کو معلوم ہو جائے کہ سالن میں چھپکلی گر گئی ہے یا بچھو گر گیا ہے, تو دنیا کی کوئی بدبخت ماں اس سالن کو اپنے بچے کو نہیں کھلائے گی, چاہے وہ بچہ کتنا ماں کا دشمن کیوں نہ ہو, دل کو جلانے والا کیوں نہ ہو. اللہ نے مخلوق کے حق میں اگر کوئی چیز حلال کی ہے تو مخلوق کے حق میں وہ چیز مفید ہے.
اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کو اگر کوئی چیز حرام کر دی ہے تو وہ آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دینے والی ہے اور دنیاوی اعتبار سے انسان کے جسم کو نقصان دینے والی ہے۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، انسان شراب کا استعمال کرتا ہے، وہ اس بات کی تمیز نہیں کر سکتا ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، بیوی کون ہے، لیلا کون ہے، معشوقہ کون ہے۔ وہ لیلا کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتا ہے ممکن ہے حالت نشے میں ماں کے ساتھ وہ سلوک کر بیٹھے، بہن اور بیٹی کے ساتھ وہ سلوک کر بیٹھے۔ شریعت مطہرہ نے کہا شراب حرام ہے اس وجہ سے کہ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ سور کو حرام قرار دیا، کتے کو حرام قرار دیا، بلی کو حرام قرار دیا، جنگلی درندوں اور جانوروں کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ کیا اللہ کو دشمنی تھی کہ مسلمان اگر ہاتھی کھا لے گا تو جانور سے جو ہے جنگل سے ہاتھی ختم ہو جائیں گے؟ سام اگر مسلمان کھا لے گا، اللہ کو دشمنی تھی مسلمانوں سے کہ یہ نہ کھائیں، یہ بڑا لذیذ جانور ہوتا ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، کتا ہے، بلی ہے، سور ہے، یہ بڑے لذیذ جانور ہیں، اللہ کو دشمنی ہے؟ جو آج نسلیں قومیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا استعمال کر رہی ہیں، دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیماریاں پیدا کر کر اس کا انجام بتا دیا۔ خنزیر کھا رہے ہیں برے جانور کو، کتے کو کھا رہے ہیں، سانپ کو کھا رہے ہیں، غذا تو بن رہا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اسی دنیا میں انجام بتا رہے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ نے مادی چیزوں کو حرام قرار دیا، کہا کہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، وہ بھیک کا سونا ہو، وہ گلے کی چین ہو، وہ سونے کی انگوٹھی ہو۔ بڑا تقویٰ دکھاتا ہے محفل نکاح میں، اپنے دوست اور بھائی سے کہتا ہے اے قاضی صاحب آ گئے، ملا جی آ گئے، اب خطبہ نکاح انگوٹھی لے لے تو رکھ لے۔ تو خطبہ نکاح کے وقت تک کا ہی مسلمان، اور جب ایجاب و قبول ہو گیا تو پھر ڈھیڑ و چمار اور کافر ہو گیا، نبی کے احکامات کا پابند نہیں۔ سونے کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے، اور عورتوں کو حلال قرار دیا۔ کیا اللہ کو مردوں سے دشمنی تھی کہ بھئی تو چین نہیں ڈال سکتا، انگوٹھی نہیں ڈال سکتا، ہاتھ میں زنجیر نہیں ڈال سکتا؟ اللہ کو دشمنی تھی؟ اللہ کو محبت ہے۔ تیری ماں تجھ سے کیا محبت کرے گی؟ 99 درجے زیادہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسی محبت کے نتیجے میں اللہ نے سونے کو حرام قرار دیا۔ ارے مرد مجاہد، مرد مومن، مرد مسلمان، اگر تو سونے کا استعمال کرے گا تو تجھ میں مردانہ صفات، مجاہدانہ صفات اور قوت تیری کم ہو کر عورتوں جیسی خصلتیں تجھ میں پیدا ہو جائیں گی۔ عورتوں کی خصلتیں کیا ہے؟ عورت میں بہادری کم ہوتی ہے، جہاد کا جذبہ کم ہوتا ہے، طاقت کا استعمال کم ہوتا ہے۔ مرد اگر اسے استعمال کرے گا تو پھر وہ میدان جہاد سے گھبرائے گا، اس کے اندر عورتوں جیسی صفات پیدا ہو جائیں گی۔ یہ کوسے گا، گالیاں دے گا، غیبتیں کرے گا، چغلی کرے گا، جھوٹ بولے گا، زبان درازی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے کسی کے حق میں تو خاص اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے، اللہ کی دشمنی کا معاملہ نہیں۔ اللہ نے ہمارے حق میں نمازوں کو فرض کیا ہے تو ہماری نمازوں سے اللہ کا پیٹ نہیں بھرتا، ہمارے روزوں سے اللہ کا اناج باقی نہیں رہتا۔ روزے رکھیں گے فائدے میں ہم رہیں گے، نماز پڑھیں گے فائدے میں ہم رہیں گے، حج کریں گے فائدے میں ہم رہیں گے، زکات دیں گے فائدے میں ہم رہیں گے۔ ہمارے فائدوں کے لیے اللہ نے عبادتوں کو مقرر کیا، کہا حلال تمہارے لیے مفید، حرام تمہارے لیے نقصان دینے والا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جھوٹ کو حرام قرار دیا، غیبت کو حرام قرار دیا۔ جھوٹ جانتے ہیں کہ آدمی خلاف واقعہ بات کو بیان کرتا ہے، جو چیز ہوئی ہی نہیں وہ کہتا ایسی ہو گئی، اور کسی انسان کی چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے۔ قرآن کے احکامات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو قطع نظر کرتے ہوئے آج سائنس نے اور طب نے یہ ثابت کر دیا ہے، انسان اگر جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے تو طبی اور میڈیکلی اور طبی طور پر اس کے جسم کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے منسٹر جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کوئی آدمی حوالات میں اور اسٹیشن میں، تھانے میں سچ نہیں کہتا، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنی برائی پر پردہ ڈال لے۔ اگر پولیس ان کو پیٹتی ہے، مارتی ہے
اور یہ لوگ الزامات سے بری ہو کر مقدمے سے خلاصی پا کر اثر و رسوخ کے بلبوتے پر دولت کے بلبوتے پر نکل بھی جاتے ہیں تو کل ان کے انتقام لینے کا ڈر ہوتا ہے. مار بھی نہیں سکتے اور سچ کو اگلوانا بھی ہے. تو ایک نیا ڈیڈکٹیو آلہ انہوں نے ایجاد کیا ہے. انسان کا پہلا ٹیمپریچر معلوم کیا جاتا ہے, بی پی معلوم کیا جاتا ہے, دل کی دھڑکن کو نوٹ کیا جاتا ہے نارمل پوزیشن میں, یعنی معمولی طور پر بٹھا کر خون کا دوران کیا ہے, دل کی دھڑکن کیا ہے اور بی پی کیا ہے اسے نوٹ کر لیا جاتا ہے. پھر ایک چیئر پر بٹھا کر جب اس سے بیان لیا جاتا ہے تو وہ آلہ اس کے جسم پر لگا دیا جاتا ہے اور ٹی وی پر دیکھا جاتا ہے کہ دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے, خون کا دوران بڑھ رہا ہے, رگیں پھول رہی ہیں. تو معلوم ہو جاتا ہے انسان جو واقعہ بیان کر رہا ہے خلاف واقعہ. انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو سچائی پر وزن ڈال کر اپنے آپ کی طاقت لگا کر قوت لگا کر جھوٹ بولتا ہے تو ٹیمپریچر دکھا دیتا ہے کہ دل کا جو ہے دھڑکن بڑھ رہی ہے, خون کا دوران بڑھ رہا ہے. تو اسی وجہ سے 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا. ایک تو یہ کہ گناہ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ چیزیں انسان کو نقصان دینے والی ہیں, تباہ کرنے والی ہیں, برباد کرنے والی ہیں. بھائی کوئی آدمی سائیکل لے جائے اور جہاں ہوا بھری جاتی ہے پیٹرول پمپ میں وہاں لے جا کر یوں کہیں کہ صاحب اس کے اندر اتنی ہوا بھرو جتنی لاری میں بھری جاتی ہے, تو کیا ہوگا؟ اس کا ٹائر بھی چلا جائے گا, ٹیوب بھی چلا جائے گا. جس چیز کی جتنی دھڑکن ہونی چاہیے اور جس چیز کی جو حیثیت اور جو پوزیشن ہے اس حیثیت پوزیشن سے زیادہ اگر نوٹ کیا جاتا ہے تو اس کی طبیعت, اس کے اثر اور اس کی فطرت میں فرق پڑتا ہے. نارمل ہے, جیسے پانی بہتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آسانی سے بہ جاتا ہے. ایک گلاس پانی آپ اوپر ڈالیں تو نیچے بہنے کے لیے قوت نہیں چاہیے. یہ فطرت ہے, نیچر ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا قانون ہے کہ پانی کا بہاؤ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. لیکن پانی سم میں ہے اور آپ پانی کو ٹینک کے اندر پہنچانا ہے اوپر 7 منزل کے اوپر, تو آپ کو ایڈیشنل قوت اور پاور لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. طاقت لگا کر, پمپ لگا کر آپ قوت کے ساتھ پانی کو اوپر کی طرف چڑھاتے ہیں. انسان سچ بولتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء نارمل رہتے ہیں. انسان اگر حق بولتا ہے انسان کے اعضاء نارمل ہوتے ہیں. انسان سچائی پر چلتا ہے انسان نارمل رہتا ہے. جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, حرام کی طرف جاتا ہے تو اصل فطرت سے ہٹ کر انسان کو خلاف نیچر, خلاف فطرت اپنی طاقت اور اپنی قوت کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک حق دیا ہے. آنکھیں دی تو اللہ نے کہا یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تیری باپ, تیرے باپ کو دیکھ, تیری اماں کو دیکھ, تیری بیوی کو دیکھ, تیری بہن کو دیکھ, تیری پھوپھی کو دیکھ, تیرے خالہ کو دیکھ. اس کے بعد ان آنکھوں کے تعلق سے کہہ دیا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ آنکھ, یہ کان, یہ دل, ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سوال کریں گے. ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی. آنکھ دے دی تو آزاد نہیں کر دیا. ہر ناچنے والی رنڈی کے ناچ کو تو دیکھ لے, ہر جو ہے فلم کو دیکھ لے, ہر ٹی وی کے اسکرین پر دیکھ لے, ہر ناٹک کو دیکھ لے. پابندیاں لگائی, جن راستے میں جا تو تیرا یہ اصول. اور کان دیے اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ قانون دیے. سچ سن, بیان سن, حق سن, قرآن کو سن, ذکر کو سن. اور اس کے بعد پابندی لگائی کہ تو گانا نہیں سن سکتا, ڈانس کو نہیں سن سکتا, میوزک نہیں سن سکتا, البم نہیں سن سکتا. یاد رکھیے کہ جس طریقے سے انسان کے حق میں حلال فائدہ دینے والا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کان کے لیے, آنکھ کے لیے, ناک کے لیے, زبان کے لیے, دل کے لیے جو حلال کیا ہے وہ اس کے حق میں فائدہ دینے والے ہیں اور جو حرام کیا ہے اس کے حق میں اسے نقصان دینے والے ہیں. اللہ نے کان سننے کے لیے دیے. یہ کان اس لیے سننے کے لیے نہیں دیے کہ انسان گانے بجانے کو سنے, ناٹک کو سنے, میوزک کو سنے, قوالی کو سنے, ڈانس کو سنے, ہر الا بلا کو سننے لگے. جس طریقے سے اللہ نے بکرے کو حلال کیا ہے اور کتے کو حرام کیا ہے. بکرا کھانا انسان کے حق میں مفید ہے اور کتا کھانے سے نقصان پہنچتا ہے. اللہ نے تلاوت کے سننے کو حلال قرار دیا تو تلاوت انسان کے حق میں مفید ہے اور گانا بجانا انسان کے حق میں نقصان دینے والا ہے. آج اس کے نقصانات ہندوستان کے اندر منظر عام پر نہیں آئے ہیں. جو ممالک میوزک کے معاملے میں
ڈانس کے معاملے میں، کلبوں کے معاملے میں، محفلوں کے معاملے میں، موسیقی کے معاملے میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، وہ ممالک آج تنگ آ چکے ہیں، قانون بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک سے میوزک کو ختم کر دیں اور ناچ گانے کو ختم کر دیں، اس لعنت کو ختم کر دیں، کیونکہ نتائج سامنے آئے ہیں کہ میوزک کے استعمال سے، گانے بجانے کے استعمال سے انسان کے جو اعصاب ہیں، رگیں ہیں، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور انسان کے اندر ایک ٹمپریچر پیدا ہو جاتا ہے، ایک شہوت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ولید کہتے ہیں کہ جس طریقے سے شراب میں نشہ ہے، فرماتے ہیں اسی طریقے سے گانے کے اندر بھی نشہ ہے۔ انسان شراب کے نشے کے دھت میں حرام کاری کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اسی طریقے سے اگر عشقیہ گانا سنتا ہے اور میوزک کو سنتا ہے، حرام کی طرف اس کا قدم جو ہے اٹھنے لگتا ہے اور بدکاری کی طرف اٹھنے لگتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک زہریلے ناگن اور ایک سانپ کو قابو پانے کے لیے ایک سانپوں کو پکڑنے والا میوزک بجاتا ہے، بانسری بجاتا ہے، اور بانسری بجانے کے بعد وہ سانپ اپنے آپ کو بانسری بجانے والے کے قبضے میں دے دیتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ میوزک، یہ گانا، یہ بجانا، یہ غزلیں، یہ البم، یہ ڈانس، یہ زنا کا منتر ہے، یہ زنا کی بانسری ہے۔ جو اس کو سنتا ہے اپنے آپ کو زنا کے حوالے کر دیتا ہے، بدکاری کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طریقے سے مجھے علم توحید کو بلند کرنے کے لیے بھیجا ہے، شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ دنیا سے میوزک کے آلات کو ختم کر دوں، گانے بجانے کو ختم کر دوں۔ بتلائیے، آپ اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں، رات میں مزدور آتے ہیں، دن بھر مزدوری کرتے ہیں، رات میں پیسہ لے کر واپس چلے جاتے ہیں، 2 فٹ 3 فٹ دیوار اٹھتی ہے، دیوار کو گرا کر واپس چلا جاتا ہے، تو آپ اس بچے کو ماریں گے نہیں ماریں گے؟ میں روپیہ خرچ کر کر، پیسہ خرچ کر کر، محنتی دے کر، مزدوری دے کر دیوار بناتا ہوں اور تو دیوار ڈھا ڈھا کر جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے دنیا میں میوزک کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے، موسیقی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ ختم کریں، اولیاء ختم کریں، صلحاء ختم کریں، علماء ختم کریں۔ اے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، عرس و قوالی میں شرکت کرنے والے مسلمان، تو اپنے گھر میں اس چیز کو ایجاد کرے جسے اللہ کے نبی ختم کرنا چاہیں۔ کیا تو راحت سے رہ سکتا ہے، سکون سے رہ سکتا ہے؟ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، وہ مسلمان سکون سے نہیں رہ سکتا جسے نبی ختم کرنا چاہے، اور یہ مسلمان النکاح من سنتی کی محفل میں اسے زندہ کر رہا ہے، اور مسلمان دکانوں میں زندہ کر رہا ہے، مکانوں میں زندہ کر رہا ہے۔ یہ لعنت ہے جسے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جس طریقے سے جھوٹ کا اثر انسان کے جسم پر پڑتا ہے، اسی طریقے سے موسیقی کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے بڑے بڑے ڈانسر ہیں، بڑے بڑے گویے ہیں، موت سے پہلے بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ کوئی اعصاب کی بیماریوں کا شکار ہو گیا، کوئی دماغی الجھن کا شکار ہو گیا۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ شریعت نے کہا حرام ہے۔ بھائی، ایک بم کے اسٹو میں جتنا ہوا بھرنا ہے اتنی ہوا بھری جائے گی۔ گانے بجانے سے انسان کے ہیجان کا ٹمپریچر بڑھتا ہے، شہوت میں ابھار آتا ہے۔ ایک صاحب نے یہ کہا، لوگ آتے ہیں اور بیانات میں جو الجھنے پیدا ہوتے ہیں وہ حل کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ گانے سے آدمی کی شہوت بڑھتی ہے، اگر کسی کی نہیں بڑھتی تو میں نے گزشتہ جمعہ کہا کہ وہ نامرد ہے اور ہجڑا ہے۔ بھائی، میں نے یہ بات اس وجہ سے کہی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فیصلہ ہے۔ وہ صاحب کا کہنا یہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے علم سے نوازا ہے، سمجھ سے نوازا ہے، فہم سے نوازا ہے۔ اعتراض اور الجھن کے لیے نہیں، سمجھ کے لیے انہوں نے سوال کیا ہے۔ یہ سوال میں اس لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ اور لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ہو تو یہ سوال کا جواب انہیں مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے 20 سال پہلے، 40 سال پہلے ممکن ہے کہ گانا کسی کی قوت شہوانی کو بڑھاتا ہو، یہاں پر آمدہ کرتا ہو۔
آج تو بری بری فلمیں نکل چکی ہیں، آج گندی گندی فلمیں نکل چکی ہیں، کلبوں میں ننگا ڈانس ہوا کرتا ہے اور لڑکیاں نیند بڑھانا حالت کے اندر جو ہے ڈانس کیا کرتی ہیں، موسیقی کیا کرتی ہیں۔ تو ایسی صورت حال کے اندر گانا بجانے کا آج کوئی مقام نہیں رہا، کلبوں کا مقام ہے، بلو فلموں کا مقام ہے، اڈولٹ فلموں کا مقام ہے، گندی ناچوں کا مقام ہے۔ یہ گانا بجانا 40 سال پرانی چیز ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والی علامتوں کو بتلا دیا ہے۔ آج کی رنڈی جس پوزیشن میں آ رہی ہے، 1400 سال پہلے آقا نے اس کی صورتحال کو بتلا دیا۔ آج مساجد میں جو صورتحال ہوگی، 1400 سال پہلے آقا نے اس کی صورتحال کو بتلا دیا۔ آج تاجر گاہک سے جو معاملہ کرے گا، عالم جاہل کے ساتھ جو معاملہ کرے گا، حاکم محکوم کے ساتھ جو معاملہ کرے گا، سود کو لوگ کیا سمجھیں گے، شراب کو کیا سمجھیں گے، زنا کو کیا سمجھیں گے، نکاح کے بارے میں کیا سوچیں گے، 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا۔ اگر بلو فلمیں اور کلبوں کا ڈانس اور نیند بڑھانا حالت کے اندر موسیقی کرنا اور ڈانس کرنا یہ اگر شہوت کو بھڑکانے والا ہوتا تو آقا کے لیے یہ بیان کرنا کوئی مشکل بات نہ ہوتی۔ جہاں ہزاروں پیشن گوئیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تو یہ بھی فرما دیتے۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی رہ جاتا ہے، ہاں ہمارے سامنے گندے پوسٹر ہیں، گندی فلمیں ہیں اور ننگے ڈانس ہیں، تو پھر گانوں کا کیا مقام رہ جاتا ہے؟ آپ حدیثوں کو سننے کے بعد، علماء کے بیانات سننے کے بعد اپنے آپ کو نیوٹرل کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر، اے اللہ حدیث کی صحیح سمجھ ہمیں مرحمت فرما، اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، یہ اللہ سے دعا کر آپ حدیث کو سمجھیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے راستوں کو نکال دیں گے۔ بھائی کلب ہے اور ڈانس ہے، موسیقی ہے اور نیند بہانا حالت کے اندر بری فلمیں اور گندی فلمیں ہیں، ہمیں معلوم ہے اور 100% معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ گانا زنا کا جو منتر ہے اور گانا انسان کو زنا کے لیے آمادہ کرتا ہے، وہ قول اپنی جگہ، یہ تمام گندی چیزیں آنے کے باوجود 100% صحیح ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کلبوں میں کتنے لوگوں تک رسائی ہے، یہ ٹھیلے والے جو کلبوں تک چل جاتے ہیں، یہ جھوپڑ پٹی والے چلے جاتے ہیں، یہ دیہاتوں میں رہنے والے چلے جاتے ہیں، ایک مٹھی بھر طبقہ جو فیصدی میں 0.2-0.5 آیا کرتا ہے، یہ بلو فلمیں کتنا بڑا طبقہ دیکھتا ہے، یہ گندی فلمیں کتنا بڑا طبقہ دیکھتا ہے، ان کا سب جو فیصدی اوریج ہے 0.5-0.9 ہے، یعنی 1% سے کم کا ہے۔ آج اتنے ایجادات ہونے کے باوجود ٹی وی کے اندر 55 چینلیں ہیں، آج کیبل کلیکشن ہے، VCR ہے، اتنا سب کچھ رہنے کے باوجود ٹرانسسٹر کے اندر جو گانے ہیں ان گانوں کی حیثیت پہلوں کے مقابلے میں آج زیادہ اہمیت رکھ رہی ہے۔ آپ جا کر دیکھیے، ایک میکینک اگر ٹی وی کے اندر مشغول ہوتا ہے تو اس کے کام میں حرج ہوتا ہے، یہاں اس نے گانا ڈال دیا اور زنا کا منظر کان میں بھی پڑ رہا ہے اور جناب اپنا کام بھی کر رہا ہے۔ ایک دکاندار اور ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو جائے گا، گاہک آ کر واپس چلا جائے گا، گانے کی حیثیت وہاں بھی باقی ہے۔ اور دیہاتوں میں جہاں بجلی نہیں ہے، دیہاتوں میں جہاں اینٹینا نہیں ہے، جہاں ٹی وی نہیں چل سکتا، جہاں کیبل کنیکشن نہیں چل سکتا، آج بھی 95% لوگ گانا سنا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کو زنا کا منظر قرار دیا ہے۔ اور میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں، آپ نے اخباروں کے اندر اشتہار دیکھا ہوگا کہ شادی سے پہلے، شادی کے بعد آئیے ہم آپ کی جوانی کو واپس لوٹا دیں گے اور آپ کے اندر جوانی کے حیجان کو شہوت کی گولیاں دے دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر میرا اتنا اعتبار ہے، اتنا ایمان ہے۔ علماء کرام نے ایک چیز کو بیان فرمایا ہے، فقہاء نے، علاج بالحرام۔ علاج بالحرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک بیماری آ گئی، گردے کی بیماری آ گئی، دل کی بیماری آ گئی یا پیروں کی کوئی بھی بیماری آئی، اس نے علاج کیا، ہندوستان میں کیا، امریکہ میں کیا، عرب میں کیا، حکیموں میں کیا، یونانی کیا، آیورویدک کیا، ہومیوپیتھک کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کا مرض جاتا نہیں۔ تو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اس کی زندگی اگر خطرے میں ہو، ایک جملہ بھی غور سے سننا، ایک تو یہ کہ علاجوں سے وہ تھک چکا ہے، اور دوسری شرط یہ کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ فقہاء کرام لکھتے ہیں
علاج بالحرام جائز ہے ایسے موقع پر. یعنی کسی نے کہہ دیا کسی غیر قوم نے کہ تم شراب پیو گے تمہاری بیماری جائے گی, تم خنزیر کے ہڈی کو گھس کر لگاؤ یہ بیماری چلے جائے گی, کتے کے خون اور پسینے کو پیو تمہاری بیماری چلے جائے گی. فقہا نے کہا سارے علاج کرنے کے بعد پھر بھی وہ بیمار ہے اور موت کا خطرہ ہے تو اب علاج بالحرام کر سکتا ہے. یعنی ناجائز جس کو شریعت نے کہا وقتی طور پر اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے, موت کے سائے سے بچنے کے لیے علاج بالحرام وہ کر سکتا ہے آخری درجے میں. اسی طریقے سے اگر کوئی مرد نامرد ہو گیا ہو, بیوی کے قابل نہ رہا ہو اور اس نے حکیمی کی دوائی اس نے کر لی, ہومیوپیتھک اس نے کر لی, ایلوپیتھک اس نے کر لی, ہر طریقے کا علاج کر لیا اور فقہ کے اس اسٹیج پر پہنچ گیا جس اسٹیج پر پہنچنے کے بعد علاج بالحرام جائز ہو جاتا ہے, تو میں اس کے حق میں نسخہ لکھ کر دوں گا. علاج بالحرام جہاں جائز ہوتا ہے تو ایک سیکسی گانا سن لے, ایک فحشیہ کلام سن لے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہو یونانی دوا وہ کام نہیں کرے گی, ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, آیورویدک, دنیا کے حکیم, دنیا کے ڈاکٹر بیکار ہو جائیں گے. آقا نے فرمایا اس سے شہوت بھڑکتی ہے, مردانیت قوت میں آتی ہے. اگر کوئی مرد اس اسٹیج پر پہنچ جائے اور علاج بالحرام کے موقع پر پہنچ جائے تو گانا سننا اس کے حق میں جائز ہو جائے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس گانے میں وہ تحریک ہوگی کہ پھر دوبارہ وہ اپنی بیوی کے لائق بن جائے گا. یہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اگر کوئی آدمی کہ صاحب میں تو سنتا مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا, کم وقت تو ایک نمبر کا جاہل ہے, تو الفاظ سمجھتا ہی نہیں. آنکھ کو اس نے سیکسی بنا دیا, بالوں کو اس نے سیکسی بنا دیا, گال کو اس نے سیکسی بنا دیا, پیر کے تلوے کو سیکسی بنا دیا, چاند کو سیکسی بنا دیا, ساری کائنات کو سیکسی بنا دیا اور تیرے اندر سیکس نہیں جاگتا. آقا نے کہا یہ گانا وہ ہے جو زنا کا منتر ہے, یہ گانا وہ ہے جو انسان کے شہوات اور خواہشات کو ابھارتا ہے. اسی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بیان فرمائی, گانا سننے والے کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے, اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی, اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. آقا نے فرمایا گانا بجا کر جو خریدتا ہے, فروختا ہے, بیوپار کرتا ہے, اس کا بیوپار حرام ہے. آقا نے فرمایا تو گانے والوں کی آواز کو سن کر کہ یہ جب مریں گے تو سیدھے جہنم کے اندر چلے جائیں گے. آقا نے ان گانے والے گویوں کے تعلق سے بد دعا فرمائی ہے, کیوں انسان زنا میں مبتلا ہوتا ہے اور زنا انسان کے نظام زندگی کی عزت, آبروز, پاک بازی کو ختم کرنے والا ہے. اور آگے بڑھیے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آج بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. علماء بیان کرتے ہیں یہ ملاؤں کو کیا کام, ان کو تنخواہ دی جاتی ہے بولنے کے لیے, اور ان علماء کو کیا کام, یہ مدارس میں صدقے کا کھا کر, زکات کا کھا کر, پل کر بڑھ کر یہ مستنڈے ہو کر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں حرام حلال ہے, حرام ہے, مکروہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. کیا معلوم, ہاں جب گزرے گی بیتے گی تب پتا چلے گا. نیل الاوطار ایک حدیث کی کتاب ہے, اس کتاب کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے چہروں کو بندروں کے چہروں میں اور سور کے چہرے میں تبدیل کر ڈالیں گے. اب اگر کوئی کم وقت اعتراض کرے کہ مولانا ممبر میں کرسی پر بیٹھ کر بندر کا جو میرا بڑا بھائی ہے اور سور جو میرا باپ ہے اس کا نام لے لیے, بھائی کسی کا باپ اگر سور ہوگا اور کسی کا بھائی بندر ہوگا اسے تکلیف ہوگی. نیل الاوطار حدیث کی کتاب ہے اور فرمان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بندر کی اولاد, وہ سور کی نسل والے, تیری پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے, جا اگر تجھے اعتراض ہے تو نبی کے روضے پر جا, لاٹھی لے کر مار, اے نبی تم نے کیوں کہہ دیا کہ انسانوں کے چہروں کو بندروں کے چہروں میں اور سوروں کے چہروں میں بدل دیا جائے گا, تیرا کوئی سگا لگتا ہے, تیرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جن کے چہرے بندروں کے چہروں میں اور خنزیروں سوروں کے چہروں میں بدل دیے جائیں گے, کیا یہ لوگ توحید کے ماننے والے نہیں ہوں گے؟ ہاں, تیرا
نکاح بغیر ویڈیو کے نہیں ہوتا، اور ویڈیو میں جب تک تیری سانگ بہترین سیکسی فٹ نہیں کیے جاتے تیری ویڈیو فلم کامیاب نہیں ہوتی۔ چن چن کر بھیڑوں چماروں کو پکڑتا ہے کہ گندی گندی فلمیں تیری ماں بہنوں کے ساتھ فٹ کرے۔ شرم کہاں چلی گئی، حیا کہاں چلی گئی؟ آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کا ایمان چھینتے ہیں تو سب سے پہلے شرم و حیا کو چھین لیتے ہیں۔ تیری ماں نے جو تجھے دودھ پلایا تھا، تیری بہن نے جو تجھے پالا تھا، پرورش کیا تھا، وہ بھیڑ چمار تیری نکاح کی محفل میں آ کر ویڈیوگرافی کرتا ہے، اور ویڈیوگرافی کرنے کے بعد رات میں لے جا کر تیری ماں کو اسکرین پر لا کر، تیری بہن کو اسکرین پر لا کر، تیری نانی اور دادی کو اسکرین پر لا کر رنڈیوں کا گانا، فحاشی کا گانا، سیکسی گانا اور گندے گانے کو فٹ کرتا ہے، اور تو روپیہ دے کر، ہزاروں روپیہ دے کر اس کیسٹ کو محفوظ کرتا ہے کہ میری ماں کی تصویر کو گندے گانے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اسی لیے تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا، تیری ماں نے تجھے پالا تھا، پرورش کیا تھا۔ اسی شرم و حیا کے نکل جانے کا نتیجہ کہ آج تو حدیث سمجھنے کے لائق نہیں رہا، علماء کی باتیں سمجھنے کے لائق نہیں رہا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ توحید کے ماننے والے یعنی مسلمان ہوں گے، جمعہ میں آنے والے، عیدوں میں آنے والے، قربانی کا گوشت چکنا چکنا کھانے والے اور حجوں کو جا کر آ کر آرام کرنے والے؟ ایک حاجی صاحب آئے حج سے، آنے کے بعد 8 دن نماز سے غائب، 8 دن نماز سے غائب۔ معلوم ہو چکا کہ حاجی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ سخت بیمار ہوں گے، سخت علیل ہوں گے، اور گھر میں جو گئے ان کی عیادت کے لیے تو پتا چلا کہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کرنے کے لیے گئے۔ 8 منٹ کا نماز، 8 منٹ اللہ کے دربار میں حاضری دینے کی طاقت نہیں۔ حاجی حج کر لوٹا ہے، ابھی سر کے بال اگے نہیں، احرام کی سفیدی ختم نہیں ہوئی، 8 دن 10 دن گھر کے اندر پڑا سو رہا ہے۔ پوچھا گیا تو کہہ رہا ہے کہ طواف کرتے کرتے پیروں میں سوجن آ گئی، جسم میں تھکاوٹ آ گئی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر کوئی مسلمان ساری عمر طواف کرتے کرتے ختم کر دے، ساری زندگی 100 نہیں، 150 نہیں، 200 نہیں، آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں میں نے 150 طواف کر لیے، میں نے 100 طواف کر لیے، میں نے 25 طواف کر لیے، ساری زندگی صبح و شام طواف کرتے کرتے ختم کر لے، ایک فرض نماز کے چھوڑنے کا جو عذاب ہے، تیری ساری زندگیوں کا طواف اس عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ اور حج کر کے آ کر سو رہا ہے پیٹ پھلا کر، 8 گھنٹے کی بھیڑوں کی ڈیوٹی کرنے کے لیے جاتا ہے، 8 منٹ کا سجدہ اللہ کے دربار میں کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آقا نے فرمایا، ہاں وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، توحید کے ماننے والے ہوں گے، رسالت کا اقرار کرنے والے ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے، زکات دینے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، لیکن اللہ ان کے چہروں کو بندروں اور سوروں کے چہروں میں تبدیل کر ڈالے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، پہلے تو سمجھ رہے تھے کوئی یہود کی قوم ہوگی، نصارہ کی قوم ہوگی، کوئی کافر ہوگا، مشرک ہوگا، اگر مسلمان بھی ہوگا، کوئی داڑھی منڈا ہوگا، کوئی بے نمازی ہوگا، کوئی حج کا مذاق کرنے والا ہوگا، کوئی زکات کی رقم کھانے والا ہوگا، کوئی حرام کے لقمے کھانے والا ہوگا۔ آقا نے وضاحت فرما دی، توحید کا ماننے والا بھی، نماز پڑھنے والا بھی، روزہ رکھنے والا بھی، حج کرنے والا بھی، زکات دینے والا بھی، مطلب یہ کہ اسلام کے مکمل احکامات کو بجا لانے والا۔ صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے چہروں کو مست کر کے رکھ دیں گے، بندر اور خنزیر کے چہرے کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے؟ آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ شراب کو حلال سمجھ کر استعمال کرنے لگیں گے، اور دوسری بات یہ کہ گانے بجانے کی کثرت ہو جائے گی، عام ہو جائے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ رات کو نشے کی دھن میں، گانے بجانے میں، ڈسکو میں، کلب میں، ٹی وی میں، وی سی آر میں، ڈش اینٹینا میں اور فلم میں مصروف ہوں گے، اور جو سوئیں گے اور سو کر جو اٹھیں گے تو بچے کہیں گے، ابا یہ کیا ہو گیا، تمہارا چہرہ سور کا چہرہ ہو گیا، اماں جان یہ کیا ہو گیا، تمہارا چہرہ بندر کا چہرہ ہو گیا۔ رات کو سوئیں گے انسانی چہرہ لے کر، امت محمدیہ کی شکل لے کر، لیکن جب صبح کو اٹھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے چہروں کو بدل کر رکھ دے گا۔ اب کوئی کہتا ہوگا، من چلا متکبر غرور
کرنے والا, علماء کی بات کو نہ ماننے والا, اے ملا جھوٹ کہتا ہے, جا جا. میری شادی ہوئی 20 سال, میں نے بھیک میں جہیز میں ٹی وی لایا تھا, جب کلر ٹی وی نہیں تھی, کیبل نہیں تھا, اور 20 سال سے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, ماں بہنوں کی موجودگی میں ننگا ناچ دیکھ رہا ہوں, ڈانس کر رہا ہوں, اور میرا چہرہ تو آج تک بندر کا نہیں ہوا, سور کا نہیں ہوا. کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ ہاں کوئی کہتا ہوگا نہیں بدلا چہرہ. علماء کرام نے لکھا ہے اس کے 2 معنی اور 2 مطلب مراد ہیں. ایک تو یہ حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ چہرے کو بدل کر رکھ دیں گے. میں نے گزشتہ جمعہ میں یہ روایت بیان کی تھی کہ اس امت میں اگر 3 کام عام ہو جائیں گے, گانا بجانا اس میں سے ایک ہے, اللہ کے 3 عذاب بھی عام ہو جائیں گے. ایک چہروں کا بدلنا, دوسرا پتھروں کی برسات, تیسرا زمین کے اندر دھس جانا. اور یہ تینوں چیزیں آج ہمیں مل رہی ہیں. یہ سالار بنگلور کے اندر نکلنے والا اردو اخبار ہے. میں اگر آپ کو 1 صدی پہلے کا واقعہ کہوں, اور کوئی حیات الحیوان کا واقعہ کہوں, اور کوئی ابن حجر اسقلانی کی کتاب کا حوالہ دو, کہیں گے مولانا میرے پاس ابن حجر کی کتاب نہیں, حیات الحیوان کتاب نہیں, ہاں ڈش اینٹینا ہے, VCR ہے, کلر ٹی وی ہے, ننگی فلمیں, یہ کیا تم یہ کہہ رہے بخاری رکھو, ترجمہ رکھو, یہ وہ سب نہیں. تو آپ یہ سب نہیں رکھتے تو ذرا چہارشنبے کا, یعنی کلی پرسوں, کل جمعرات اور اس سے پہلے والا دن جو چہارشنبے کا سالار اخبار ہے, اس کا اخبار کھول کر دیکھیے. یہی وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ہے اس کا اخبار کھول کر دیکھیے. یہی بنگلور کے ہنومنت نگر میں کملا نرسنگ ہوم کے اندر ایک عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے جس کی 2 منڈیاں اور 4 آنکھیں ہوا کرتی ہے. ماں بچے کو جنم دینے کے بعد دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے, اور بچہ سسٹر کو دیکھ کر چیخ مارتا ہے اور موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے. یہ اللہ کا عذاب نہیں. کیا کہو گے اسے؟ تمہاری ڈاکٹری کیا کہتی ہے؟ تمہارا طب کیا کہتا ہے؟ کیوں 2 منہ کے بچے پیدا ہو گئے؟ کیوں 4 آنکھیں پیدا ہو گئی؟ کیوں ڈرونی شکل کا بچہ پیدا ہو گیا؟ میں کوئی 400 سال 40 سال 40 دن 40 مہینے کا واقعہ نہیں, 2 دن پہلے کا اسی تمہارے بنگلور کا سالار اٹھا کر دیکھیے, ہنومنت نگر اور کملا نرسنگ ہوم کے ایک عورت کے زچگی کا واقعہ اٹھا کر دیکھیے. اب بھی یقین نہیں؟ تو اس کا 2 مطلب علماء نے بیان کیا. ایک تو یہ کہ اللہ صحیح معنوں میں تمہاری اولاد کو بندروں اور تمہارے شکلوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر ڈالیں, جیسا کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین, تم ذلیل بندر ہو جاؤ, تو ہو گئے. اور یاد رکھیے جب کوئی عالم کسی حدیث کے حوالے سے کوئی عذاب بیان کرتا ہے تو اللہ سے یوں کہیے اے اللہ اس گناہ سے میری حفاظت فرما, اس عذاب سے مجھے نجات دلا. یہ نہ کہیے اے کیا کہتا ہے تو 20 سال سے ٹی وی دیکھ رہا ہوں, میرا چہرہ کبھی بندر کا ہوا نہیں, سور کا ہوا نہیں. یہ قوم شعیب اور قوم سمود اپنے اپنے نبیوں کو کہا کرتے تھے جیتنا بآیۃ ان کنت من الصادقین, اے نبی تم بہت دنوں سے ڈرا رہے ہو, چہرے بدل جائیں گے, عذاب آ جائے گا, طوفان آ جائے گا, آندھی آ جائے گی, بادل سیاہ ہو جائیں گے, جیتنا بآیۃ, لاؤ 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 اللہ کا عذاب. یہ کافروں کی علامت ہے اللہ کے عذاب کو مانگنا. مت مانگو اللہ کے عذاب کو, یقین کرو نبی کے فرمان کو کہ کہیں تمہارے بیوی کا چہرہ خنزیر کا چہرہ نہ ہو جائے, تمہارے باپ اور تمہاری اولاد کا چہرہ بندر کا چہرہ نہ ہو جائے. زمین چل سکتی ہے, آسمان جھک سکتا ہے, سمندر میں آگ لگ سکتی ہے, دنیا کا نظام بدل سکتا ہے, نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا, نہیں بدل سکتا. آقا نے فرمایا ہوا تو ہو رہا ہے, ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. ایک تو یہ کہ صحیح معنوں میں یہ ہو جائے گا, اور دوسرے ہر زبان کے کچھ محاورات ہوا کرتے ہیں. جیسے ایک آدمی زمین دینے کے لیے تیار ہی نہیں, بڑا غصے والا اور بڑا جلال والا اور بڑا جوش والا, مانتا ہی نہیں بات کو. کہا مولانا چلیے, حافظ صاحب چلیے, امام صاحب چلیے, اس سے کہی
تو امام صاحب گئے، عالم صاحب گئے، کہا بھائی اللہ کے بندے اس کی زمین اس کے حوالے کر دے۔ اب یہ آدمی اپنے دوست سے کیا کہتا ہے، میں نے لاکھ کوشش کی، اس نے مانا نہیں۔ امام صاحب کو لے کر گیا تو امام صاحب کی بات کو سن کر وہ پانی پانی ہو گیا۔ یہ کیا ہے، محاورہ۔ اب پانی پانی ہو گیا کا مطلب نہیں کہ کوئی پیاسا بھاگے، یار مجھے سوچ لگ رہی ہے، میرے پڑوس نے کہا کہ فلاں سیٹ پانی پانی ہو گیا، میں پانی پی لوں، تو یہ محاورہ ہے۔ پانی پانی ہو گیا یعنی رحم و کرم کا معاملہ کرنے لگا۔ ایک صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ تھا نرم دل، اچانک بھڑک گیا تو آ کر کہتا یار وہ تو بڑا اچھا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، آگ بگولا ہو گیا، آگ اگل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی پتیلی لے کر، دیگچی لے کر، چائے پکانے لے کر اس کے سر پہ چلا جائے کہ آگ اگل رہا ہے۔ ایک محاورہ ہے۔ آگ اگلنا غصے کو کہتے ہیں، پانی پانی ہونا نرمی کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ بندر بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ سور بنا دیں گے، بندر کے بننے میں مسلمان شک نہ کر، سور کے بننے میں مسلمان شک نہ کر۔ اس کا مطلب علماء کرام نے لکھا ہے، اللہ کی قسم آج میں آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اگر اس بات کے سننے کے بعد غور کریں گے، اپنی گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے سماج میں، سوسائٹی میں آپ کو انسان نما ہزاروں بندر نظر آئیں گے، انسان نما ہزاروں سور اور خنزیر نظر آئیں گے۔ یہ کیا مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جیسے کہ کہا ہر زبان کا ایک محاورہ ہوتا ہے، تو عربی زبان کا بھی جو حدیث کے اندر بات کہی گئی کہ بندر بنا دیں گے، سور بنا دیں گے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کی خصوصیات کو انسان میں ڈال دیں گے۔ بندر کا کام کیا ہے بھائی؟ بندر کے سامنے آپ ایسے کھجائیے تو ایسے کھجائے گا، بندر کے سامنے سر جھکائیے تو وہ سر جھکا لے گا، بندر کے سامنے کھڑے ہو جائیے تو کھڑے۔ بندر کا کام نقالی کرنا ہے۔ اور کون نوجوان ہے جو ہیئر اسٹائل میں کسی چمار کی نقالی نہ کرتا ہو، کسی ناچنے والے کی نقالی نہ کرتا ہو؟ یار میرا فیورٹ ہیرو وہ ہے، میری پسندیدہ ہیروئن وہ چمارنی ہے، کتا کھانے والی، سور کھانے والی، حرام کاری کرنے والی، زنا کرنے والی۔ دیکھو جاؤ اپنی قوم کا معاونہ کرو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو۔ آقا نے فرمایا کہ بندروں کی خصلت انسان میں پیدا ہو جائے گی، وہ اپنی زندگی نبی کے اسوے پر نہیں گزارے گا بلکہ غیروں کی نقالی کرنے لگے گا۔ گھر بنا رہا ہے، کیسے بنائے گا بھائی؟ امریکہ میں فلاں طرز کا مکان ہے، برطانیہ میں فلاں طرز کا مکان ہے، ایسے ٹی وی سجا کر رہوں گا، بیوی کو ایسا اسکارٹ پہناؤں گا، اتنی 16 سینٹی میٹر کی بلوز پہناؤں گا۔ یہ نقالی ہے۔ فلموں میں دیکھا تو اس کی نقل کی، فلموں میں دیکھا فلاں ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہا ہے تو آج سے مسواک کو پھینک دیا کہ میرا من پسند فیورٹ ہیرو وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہا، اس کی نقالی میں یہ بھی کرنے لگا، وہ پیپسی استعمال کر رہا ہے یہ بھی استعمال کرنے لگا۔ آئی نہیں بندر کی خصلت؟ آقا کا فرمان سچ ہوا نہیں ہوا؟ اور دوسری بات دیکھیے، اگر آپ کے علاقے میں کوئی سور صاحب رہتے ہوں تو اسے دعوت دیجیے، ایک طرف برتن کے اندر مرغ مسلم اور بریانی کو رکھیے، کیڈبریز چاکلیٹ کو رکھیے، پیپسی، کوکا کولا اور بہترین قسم کی مشروبات کو رکھیے، اور دوسری طرف آپ کے چھوٹے فرزند صاحب کا پاخانے کو تشتری میں رکھیے اور سور صاحب کو دعوت دیجیے، تو کسے کھائے گا؟ مرغ مسلم کو کھائے گا، چاکلیٹ کو کھائے گا، بہترین آپ کی جو ہے مشروبات کو استعمال کرے گا، پاخانے کی طرف بھاگے گا، پاخانے کی طرف بھاگے گا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے خنزیر کی خصلت یہ بنائی ہے، حلال اور پاکیزہ چیز کو چھوڑ کر حرام کی طرف لپکتا ہے، تو فرمایا جو گانے بجانے کی لعنت اور موسیقی کی لعنت کے اندر مبتلا ہوگا، اللہ کی بیان کردہ حلال چیزیں حرام نظر آئے گی اور جہنم کا راستہ اسے میٹھا نظر آئے گا۔ سور کی خصلت پیدا ہوئی نہیں ہوئی؟ بیان ہوتا ہے 1:15 بجے سے تقریباً 1:45 بجے تک اللہ کے کلام کی آیتیں، نبی کے فرمانات، اولیاء کے واقعات، بزرگان دین کی سچائیاں، یہ سب پورا چھوڑ کر مولوی صاحب کرسی میں بیٹھ کر کتا بول رہی، سور بول رہی، تو یہ سور کی خصلت نہیں تھا اور کیا؟ کیا مولوی صاحب یہی بولتے رہے تسبیح لے کر کتا کتا سور سور؟ ہاں دماغ خراب ہے۔ تو جس کی خصلت کے اندر خنزیر کے اوصاف ہوں گے، کتے کے اوصاف ہوں گے، وہ سارے بیانات میں سے گندگی کو لے گا۔ جیسے کوئی آدمی مسجد ہے، یہاں مصلی بھی ہے، محراب بھی ہے، ممبر بھی ہے، قرآن بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اب جس کی جو خصلت ہوگی، کوئی آئے گا تسبیح پڑھے گا، کوئی آئے گا ذکر کرے گا، کوئی آئے گا نماز پڑھے گا، کوئی آئے گا تلاوت کرے گا، کوئی آئے گا تسبیح پڑھے گا، کوئی آئے گا اشراق پڑھے گا، کوئی آئے گا صلاۃ الاوابین پڑھے گا۔ بھائی اپنی فطرت ہے،
لیکن کچھ مسلمان آتے ہیں، اپنی غذا کو تلاش کرتے ہیں بیت الخلا میں، وہاں جاتے ہیں، اپنی غذا کھاتے ہیں، وہیں سے بھاگ جاتے ہیں. کیا قصور ہے؟ یہ ایک سور کی خصلت ہے، سجدے کی جگہ ہے، نماز کا وقت ہے، تلاوت کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے. آقا کا فرمان اپنی جگہ ہے. آقا نے فرمایا، نیل الاوتار کی روایت ہے، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان فرماتے ہیں گانے بجانے اور شراب کی لعنت میں میری امت مبتلا ہوگی. اللہ خنزیر اور سور کی خصلتیں اور بندر کی خصلتوں میں میری قوم کو مسلط کر دے گا، میری قوم کے اندر مسلط کر دے گا. آج یہ ہو رہا ہے، نقالی نوجوانوں میں ہے. اچھی چیز کو چھوڑ کر گندی چیزوں کو اپنانا آج مسلمانوں کے اندر ہے. بھائی اور تفصیلات ہیں. یہ محرم کا مہینہ ہے، چونکہ اس کی عبادت نفلی عبادت ہے، اس کا روزہ نفلی روزہ ہے. اگر فرض ہوتا تو مستقل اسے عنوان بنا کر، کچھ لوگ کہتے ہیں محرم میں بھی مولوی صاحب محرم کا بیان کرے نہیں نا. کیا ہم شیعہ ہیں کیا؟ بھائی ہم شیعہ ہوں تو ہم ماتم کریں گے، کالا لباس پہنیں گے اور شہیدوں میں سید الشہداء کون ہیں؟ پوچھئے جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کسی کی شہادت کا غم منانا ہوتا تو مسلمان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم مناتا. یہ شیعہ لوگ رنگ دے دیا ہے انہوں نے حضرت حسین کی شہادت کو ضرورت سے زیادہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ خوشی مناؤ، یقیناً غم کا موقع ہے، لیکن شہادت میں بڑی شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. کیوں؟ ڈگری آقا نے دی ہے کہ سید الشہداء حمزہ، کہ شہیدوں کا سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو عاشورے کا دن 10 محرم کو آپ شہید ہوئے اور 10 محرم عاشورے کا دن پڑتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے، یہود و نصارہ روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے کہا ہم بھی رکھے، تو کہا ضرور رکھو. کہا کہ وہ ایک رکھا کرتے ہیں، روزے کو ان کی عادت اور خصلت کو توڑتے ہوئے تم 2 رکھو. اب اتوار کو عاشورہ آ رہا ہے، یا تو آپ ہفتہ اتوار روزہ رکھیں یا اتوار اور پیر رکھیں. 4:45 بجے سے پہلے اپنی سحری کو ختم کر ڈالیں، اذان کا انتظار نہ کریں. رمضان میں جیسے اذان سحری کے ختم پر دی جاتی تھی ایسے نہ کریں. اور یاد رکھیے اپنے علاقوں میں اپنی مسجد میں عاشورے کے دن کسی خاص عبادت کا اہتمام نہ کریں. بھائی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، شہداء کو بخش رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں بخش رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں اور کربلا کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. آج کوئی چیز معمولی ہے، یہ معمولی چیز جڑ پکڑ لیتی ہے تو آگے چل کر بدعت کی شکل اپنا لیتی ہے. اس وجہ سے نارمل دنوں کی طرح یہ دن بھی گزار لیں، لیکن روزے کے ساتھ حضرت قتادہ فرماتے ہیں عاشورے کا روزہ اتنا مکرم اور اتنا محترم ہے کہ اس احترام میں جنگل کے جانور بھی روزہ رکھتے ہوئے حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جنگل کے جنگلی جانور بھی روزہ رکھتے ہیں. اور روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ 60 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بڑا سستا روزہ ہے، اچھا روزہ ہے، 2 دن کے روزے رکھ لیں. اور بڑی بڑی بیمہ کمپنی کو آپ نے آزمایا ہوگا، آزمائش کی ہوگی، امتحان کیا ہوگا. ایک نسخہ ہم آپ کو دیتے ہیں. ہر آدمی متلاشی ہے کہ میری زندگی میں مالداری کیوں نہیں آتی، میرے دسترخوان پر مرغ مسلم کیوں نہیں آتا، میں قرض سے دور کیوں نہیں ہو جاتا. آپ نے بیمہ کمپنیوں کو، انشورنس کمپنیوں کو، فکسڈ ڈپازٹ کو، بینکوں کو، حکومت کے وعدوں کو آزما لیا ہے. ہمارے بزرگان دین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کی روشنی میں ایک نسخہ امت کو دیا ہے اور فرماتے ہیں آقا اگر کوئی عاشورے کے دن اپنی گھر والوں پر جتنا زیادہ خرچ کرے گا، بہترین کپڑے پہنائے گا، عمدہ روزی دے گا، عمدہ کھانا پکائے گا، جتنا عمدہ کرے گا، دوسرا عاشورہ آنے تک اللہ تعالیٰ ویسے ہی اسے کھلاتے پلاتے رہیں گے. اس سے بہترین نسخہ کیا ہوگا؟ آپ اسے بھی آزما لینا، لیکن یہ نہ کہنا کہ ہم رسول کے قول کو آزما رہے ہیں. رسول کے قول کو آزمانے والا کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. رسول کی بات پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا شیوا ہے اور ہمارے ایمان کی حلاوت ہے. اس بات کا ثبوت ہے. بیانات میں یا کسی قسم میں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوتا ہے تو ہم 5:30 سے لے کر 8:30 تک کمرے میں ہوتے ہیں. اخلاقی ایمانی شرافت یہ ہے کہ آپ ہم سے آ کر مسئلہ حل کر لے. بیان کرنے والے میں غلطی ہو سکتی ہے یا سننے والے کی غلط فہمی ہو سکتی ہے. جا کر کمیٹی والوں کو بہکانا، اکسانا اور شرارت اور فتنے میں ڈالنا
یہ کمینے پن کی دلیل ہے۔ بھائی تاج ہوٹل میں کھانا کھاتے ہو اور شکایت کامت ہوٹل میں جا کر کرتے ہو، یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ بات ہم نے کی ہے، خلاصہ ہم سے کر لو، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ جمعہ ایک کمبخت نے بہت بڑی شرارت کی ہے، اللہ ہی اس کی سزا دینے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں گانے بجانے موسیقی کی لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے، عاشورے کا احترام اور اس کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔